شمالی وزیرستان میں مسلسل 10 سال تک کالعدم تحریک طالبان پاکستان کا تسلط قائم رہا۔ طالبان نے علاقے کو نہ صرف معاشی بلکہ اخلاقی اقدار میں بھی بہت نقصان پہنچایا۔ یہاں کے لوگ بنیادی انسانی ضروریات جیسا کہ تعلیم، انصاف اور میڈیکل سے بھی محروم کر دیے گئے۔ 2014 میں پاکستان کے اعلیٰ حکام نے شمالی وزیرستان کو قانون اور امن و امان کے دائرے میں لانے کے لیے بڑی سطح پر آپریشن شروع کیا۔ آپریشن میں کامیابی کے بعد امن بحال ہو گیا تو مقامی لوگ اپنے گھروں کو لوٹ آئے اور اپنی زندگی کی نئی شروعات کر رہے ہیں۔ انسانی سلامتی اور ترقی کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیرستان میں داخل ہونے کے لیے سیکیورٹی فورسز نے یہ مقام بنایا جس کو گیٹ وے ٹو شمالی وزیرستان کہتے ہیں۔ یہ آرمی کی چیک پوسٹ ہے جہاں سے گزر کر شمالی وزیرستان میں داخل ہوتے ہیں۔ مقامی لوگوں کو چیک پوسٹ پر 3 مراحل سے گزارا جاتا ہے اور پیدل آنے والوں کے لیے واک تھرو گیٹ بھی قائم ہے، جبکہ غیر مقامی افراد 6 مختلف مراحل سے گزرتے ہیں۔ شمالی وزیرستان میں داخلے کے بعد یہاں کی صاف شفاف سڑکیں ترقی کی پہلی کرن کی ضمانت دیتی ہیں۔ بہترین سڑکیں کسی بھی علاقے کی ترقی کی پہلی سیڑھی کا کام کرتی ہیں، جس کی وجہ سے گھنٹوں کا سفر منٹوں میں مکمل کیا جا سکتا ہے۔ وزیرستان کی تحصیل میران شاہ میں پاک آرمی نے مقامی لوگوں کے لیے کھیل کے بہترین میدان اور پارک بھی تعمیر کروائے۔ میران شاہ کا یہ گراؤنڈ ہر وقت لوگوں سے بھرا رہتا ہے اور مختلف قبائل کے لوگ آپس میں مل جل کر مختلف کھیلوں میں حصہ لیتے ہیں۔ بچوں میں کھیلوں کے ذریعے اخلاق اور بھائی چارہ بڑھتا ہے۔ کھیلوں کے ساتھ یہاں کے بازاروں میں بھی آمد و رفت اور چہل پہل دیکھنے کو ملتی ہے۔ ایک زمانے میں یہاں کے بازاروں میں منشیات اور اسلحہ عام پایا جاتا تھا، مگر آپریشن کے بعد اب انہی بازاروں میں فروٹ اور روزمرہ استعمال ہونے والی اشیاء فروخت کی جاتی ہیں، جس سے یہاں پر امن کی صورتحال کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بازاروں کی رونقیں بحال ہونے سے معیشت پر بھی اچھا اثر پڑا۔ مقامی لوگوں کو اپنے چھوٹے کاروبار شروع کرنے کے مواقع بھی فراہم کیے گئے۔ تاجروں کے لیے مارکیٹیں بنائی گئی جس کی وجہ سے معیشت کو سہارا ملا۔ بازاروں اور پارکوں کی رونق سے دور میران شاہ میں واقع ایک پناہ گاہ جو ہمیں یہاں کے ماضی کی ایک دھندلی تصویر پیش کرتی ہے۔ اس عمارت میں اسلحہ گاہ، بم بنانے کا کارخانہ، خودکش بمبار تیار کرنے کے لیے ایک فرائی روم جہاں جنت کا نظارہ پیش کرنے کے لیے پھول نصب کیے گئے اور حوروں کا لالچ دینے کے لیے خوبصورت خواتین کی تصاویریں دکھائی جاتی۔ اس پناہ گاہ میں زیر زمین سرنگ بھی موجود ہے جو بھاگنے کے ساتھ ساتھ اور بھی مقاصد کے لیے استعمال کی جاتی۔ اس سرنگ میں ایمرجنسی روم جہاں زخمیوں کو چھپا کر رکھا جاتا، اس کے ساتھ ایک قید خانہ اور کساب خانہ جہاں لوگوں کو کاٹا جاتا۔ اس سرنگ میں ایک کنٹرول روم جہاں انٹرنیٹ، سیٹلائٹ فون، ٹی وی جیسی سہولیات موجود تھی جن سے دنیا بھر میں ہونے والی خبروں پر نظر رکھی جاتی۔ اس سرنگ میں بھی ایک اسلحہ گاہ موجود تھی جس کو بھاگنے کے دوران استعمال کیا جاتا۔ جیسے تعلیم ہر انسان کا بنیادی حق ہے، ویسے ہی انسان کا بنیادی حق ہے کہ اس کو طبی سہولیات بھی میسر ہوں۔ میران شاہ میں واقع ٹوچی روڈ پر CMH ہسپتال ہر طرح کے جدید آلات اور سہولیات سے آراستہ ہے۔ ہسپتال کو مردانہ اور زنانہ 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں قابل طب عملہ 24 گھنٹے مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے۔ ہسپتال میں ICU اور آپریشن تھیٹر بھی موجود ہے اور مختلف شعبوں کے ماہر ڈاکٹر بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ میڈیکل شعبے کے بعد اس علاقے کی جغرافیائی سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے سیکیورٹی کے معاملات میں بھی بہت ترقی کی گئی۔ یہ علاقہ ڈیورین لائن کے ساتھ واقع ہے جو ہمیشہ صدیوں سے ایک سنگین مسئلہ اور عنوان بنا رہتا ہے۔ پاک افغان تعلقات میں گزشتہ سال جب پاکستان نے بارڈر پر خاردار تارے لگانے کا ارادہ ظاہر کیا تب افغان حکومت نے مخالفت ظاہر کی، لیکن دونوں میں مذاکرات سے پرامن فیصلہ ہوا۔ باڑ کا خاص مقصد غیر قانونی طور پر داخل ہونے والے لوگوں کی روک تھام اور منشیات کی سمگلنگ کو روکنا تھا۔ باڑ کے لگنے سے پہلے غیر قانونی طور پر آمد و رفت اور تجارت کی وجہ سے فاٹا کے علاقے کی معیشت متاثر تھی۔ باڑ لگنے کی وجہ سے اب 2 طرفہ تجارت باقاعدہ قانون کے دائرے میں ہوتی ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں ٹرک
دونوں ممالک کے درمیان روزانہ کے معمول پر آتے جاتے ہیں۔ غلام خان بارڈر شمالی وزیرستان میں موجود بارڈر کا اہم ترین حصہ ہے جو ڈیورنڈ لائن کا تیسرا بڑا حصہ ہے۔ غلام خان پاس پر ٹرک داخل ہوتے ہی باقاعدہ چیکنگ کے مراحل سے گزرتے ہیں۔ بارڈر پر واقع ہر پوسٹ کے ذمے 11 کلومیٹر تک پھیلے ہوئے باڑ کی حفاظت لازم ہے۔ باڑ کے لگنے سے دہشت گردی جو افغانستان سے پاکستان میں ہوتی تھی اب نہ ہونے کے برابر ہے۔ باڑ کے اس پروجیکٹ کے دوران کئی آرمی کے جوان شہید ہو چکے ہیں کیونکہ یہ انتہائی پرخطر کام تھا، کیونکہ باڑ لگائی جائے اور وہ بھی پہاڑوں کی بلندیوں پر جہاں عالمی تناظر میں ایک جگہ متنازع ہو۔ لیکن پاک آرمی نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو مزید محفوظ بنانے کے لیے بارڈر پر باڑ لگانے کا چیلنج قبول کرتے ہوئے انجام تک پہنچایا۔